ایک چائے میں دین بیچ دیتے ہیں، ایک چائے کے خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سفر سناتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں جا رہے تھے اور آپ کے پاس اس زمانے میں 6 لاکھ اشرفیاں تھیں۔ کتنی اشرفیاں تھیں؟ 6 لاکھ اشرفیاں تھیں۔ اور آپ سفر کو جا رہے ہیں اور آپ کا سفر کشتی والا سفر تھا۔ آپ کشتی میں سوار ہوئے، سفر کر رہے ہیں۔ کسی شخص نے آپ کی اشرفیاں دیکھ لی، ان کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں ہیں۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو ان کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے سوچا کہ ایک عالم کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں، یہ بات ماننے والی ہے؟ یہ تو کسی تاجر کے پاس ہونا چاہیے تھی۔ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہوتی ہیں اور کسی تاجر کے پاس ہوتی بھی نہیں ہیں، اور آج کے زمانے میں ایک عالم دین کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں ہیں۔ ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور اس نے بڑی چال چلی، اس نے ہیلا، اس نے سوچا کہ اب میں ان کی اشرفیاں کیسے لے سکتا ہوں، کیسے ہڑپ سکتا ہوں۔ اس نے اب ایک دماغ لگایا، اسی کشتی میں اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے پاس 6 لاکھ اشرفیاں تھی، کسی نے چرا لی ہے، میری 6 لاکھ اشرفیاں غائب ہو گئی ہے، سب کی تلاشی لی جائیں۔ دیکھیں اس نے یہ چال چلی، اس نے سوچا کہ ان پر الزام لگایا جائے گا اور یہ عالم دین ہیں، یہ کہیں گے کہ میری اشرفیاں ہیں، میرے پاس 6 لاکھ اشرفیاں تھیں، تو لوگ وشواس ہی نہیں کریں گے۔ ایک عالم دین کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اتنی بڑی رقم کیسے آ سکتی ہیں؟ ان کی باتوں میں لوگ وشواس نہیں کریں گے اور وہ اشرفیاں میری ہو جائیں گی۔ اس طرح سے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے پاس 6 لاکھ اشرفیاں تھیں، کسی نے مجھ سے چرا لی، میرے اشرفیاں غائب ہو گئی ہیں، سب کی تلاشی لی جائیں۔ سب کی تلاشی لی گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی، امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی تو آپ کے پاس ایک اشرفی بھی نہ نکلی، ایک بھی اشرفی نہ نکلی۔ وہ جو شخص تھا الزام لگانے والا پریشان ہو گیا کہ میں نے تو ان کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں دیکھی تھی اور ان کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں تھی، اب کہاں چلی گئی؟ وہ پریشان ہو گیا۔ سفر طے ہوا، دھیرے دھیرے سے حضرت کے پاس آئے اور پوچھنے لگا وہ شخص کہ حضرت یہ بتائیں، آپ کے پاس تو 6 لاکھ اشرفیاں تھی، وہ 6 لاکھ اشرفیاں گئی کہاں؟ میں نے تو دیکھی تھی، میں تو حیران ہوں کہ یہ اشرفیاں گئی کہاں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی پیارا جواب دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرے پاس 6 لاکھ اشرفیاں تھی اور وہ میری تھی۔ جب تو نے شور مچایا، اب جب تو نے الزام لگانا شروع کر دیا تو میں نے سوچا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر میرے دامن پر کوئی داغ لگ گیا تو قیامت تک لوگ میری حدیثیں قبول نہ کریں گے۔ اس کام کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے اپنی 6 لاکھ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی ہے۔ وہ حیران ہو گیا، آپ نے 6 لاکھ اشرفیاں پھینک دی اپنے کردار کو بچانے کے لیے، اپنے کردار کو سنبھالنے کے لیے؟ تو میرے پیارے دوستو، حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر میرے دامن پر آج کوئی داغ لگ جاتا، وہ اشرفیاں تو تیری نہیں تھی، لیکن اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا تو وہ 6 لاکھ اشرفیاں تجھے دینا پڑتی، اور میرے دامن پر الزام لگ جاتا، میرے کردار پر داغ لگ جاتا اور قیامت تک لوگ مجھے چور کہتے اور میری حدیثیں قبول نہ کرتے۔ اس الزام سے بچنے کے لیے میں نے 6 لاکھ اشرفیاں پھینک دی، میں نے اپنے کردار کو بچانے کے لیے، وہ میری رقم تھی لیکن میں نے سمندر میں پھینک دی ہے۔ لیکن آج کے لوگ ایک چائے میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ایک چائے میں اپنا دین بیچ دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے؟ کیا دین اتنا سستا ہو چکا ہے؟ ایک ہوٹل میں بیٹھ کر چائے کے خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہو؟ ایسا نہیں کرنا پیارے۔ ایمان والوں کی پہچان تو یہ ہے کہ اگر آپ کو سونے سے تول دیے جائیں اور وہ کہے کہ اپنا ایمان مجھے دے دو، اپنا عقیدہ مجھے دے دو، اپنا عقیدہ بدل لو، ان سے کہو نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں کروں گا میں، اس لیے کہ ایمان والوں کی پہچان ہوتی ہے، وہ یہ جواب دے گا کہ تیرے سونا تجھے مبارک ہو، تیرے پیسے تجھے مبارک ہو، مجھے تو اپنا ایمان سے پیار ہے، میں اپنے ایمان کا سودا نہ کروں گا، میں اپنا دین نہ بیچوں گا۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک چائے کے خاطر، ایک ٹکے کے خاطر اپنا دین نہیں بیچنا، اپنا عقیدہ نہیں بیچنا، اپنا ایمان نہیں بیچنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان کی دولت سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو یہ سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ہے۔